نیوز کرنٹ افیئرز میں کسی بھی موضوع پہ بات کر لیں، سیاست ہو، معیشت ہو، اس پہ ایک موضوع حاوی ہوتا ہے، وہ صحت کا، اور صحت میں بھی اگر سانس نہیں آ رہی ہو تو پھر باقی سب باتیں جو ہیں وہ ارریلیونٹ لگتی ہیں۔ پنجاب میں جو اسموگ کا مسئلہ ہے، پورا اکتوبر وہاں کے لوگ اس سے نمٹتے رہے۔ ہم نے دیکھا اس ہفتے پیر کے دن 700 سے اوپر تھا ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں، بدھ کو نیچے آیا، 200 کے قریب آیا، جو پھر بھی مضر صحت ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پھر اوپر جائے گا، کیونکہ یہ جو ہوا کا جو سلسلہ ہے کراس بارڈر، یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری تک جا سکتا ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے کچھ ریڈیکل اقدامات کا اعلان کیا، اور انہوں نے گرین لاک ڈاؤن کی بات کی ہے۔ ہاٹ سپاٹس جو ہیں لاہور کے، جہاں پہ زیادہ پولیوشن ہوتا ہے، وہاں پہ سختی ہوگی، اور اس میں شامل ہے کنسٹرکشن، جو رکشہ ہیں، جنریٹرز ہیں، ان کے اوقات، ان کے ٹائمنگز پہ پابندی ہوگی، باربیکیو وغیرہ پہ جو ہے 8 بجے کے بعد سے پابندی ہوگی۔ تو جن علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ ہمیں اس وقت لاہور سے جوائن کر رہی ہیں ماہر قانون، ماہر ماحولیات ہیں سارہ حیات۔ سارہ، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں انہوں نے کیا ہے لاک ڈاؤن، چلیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑا علاقہ ہے شاید رنگ روڈ کا، جہاں پہ بہت ساری فیکٹریز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہاں پولیوشن ہوتا ہے، لیکن وہ حکومت کے باثر لوگوں سے ان کے تانے بانے ہیں، اس لیے وہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا گیا۔ آپ نے ذرا اس کو دیکھا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اگر شروع ہوا ہے تو پبلک سپورٹ ہے اس کو یا نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ پبلک سپورٹ گرین لاک ڈاؤن کی ہے، اس لیے بیکاز آئی تھنک لوگ اب تنگ ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، اور حکومت کی طرف سے بھی اگر آپ میرا ذاتی خیال پوچھیں تو یہ ان کا ایفرٹ ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہوں، تاکہ لگے کہ دس از اے پرائیورٹی، تاکہ ان کے لیے یہ لگے کہ ان کے لیے بہت اہم ایشو ہے، کیونکہ وہ ہے صحت کا ایشو، اب تو ایک آئینی طور پر ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے۔ لیکن جو ضروری چیز ہے آئی تھنک جس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اسموگ کا ایشو آپ سوچیں نا، اس کو آپ سوچیں جس طرح کینسر ہے، اور ابھی اس وقت لاہور کو سوچیں جس طرح کینسر ہوا ہوا ہے یا لنگ کینسر ہوا ہوا ہے سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ اب ایک رات سگریٹ پینا چھوڑ دے لاہور تو وہ کینسر ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا، اور یہی بات جو ہے وہ یہ کروشل ہے، سب کو، حکومت کو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے، ہر سٹیزن کے لیے، عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو غور رکھیں، اس بات پہ غور رکھیں کہ اسموگ کو کنٹرول کرنا ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، وہ ایک ایسی بیماری کی طرح ہے جس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور حکومت گرین لاک ڈاؤنز لگا رہی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، وہ کنسٹرکشن بند کرنا چاہتی ہے، ڈیوس روڈ، جرٹن روڈ، ایسے علاقوں میں جہاں پہ زیادہ آبادی ہے، زیادہ گاڑیاں ہیں، زیادہ بھیڑ ہے، وچ از اوکے ریئلی، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب اسمال اسٹیپ ان دا بڑے، بہت بڑا ایک یہ ایشو ہے، اس میں ایک اسمال اسٹیپ ہے، لیکن ایک اسٹیپ تو ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی حکومت نے اسٹیپس لیے ہیں، جو جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے ہم وہ کریڈٹ دیں۔ آئی تھنک پنجاب حکومت نے بہت سے اسٹیپس لیے ہیں، جن میں انہوں نے ایک اینٹی اسموگ اسکواڈ بنایا ہے، جس کا ایک نمبر بھی انہوں نے دیا ہے 1317۔ آپ اس نمبر پہ فون کریں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی آگ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں کافی سے انہوں نے جو گاڑیاں ہیں ان کو پکڑا ہے، انہیں فائن کیا ہے، کافی ایک بڑا سبسٹینشل فائن کا اماؤنٹ گھوم رہی ہے اخباروں میں کہ بھئی اتنا فائن ہو چکا ہے۔ اگر اس فائن کو اچھی جگہ لگائیں اسموگ کنٹرول کرنے میں ہی تو وہ بہت اٹس اے گڈ تھنگ ہے، اٹس اے بہت اچھی چیز ہے۔ مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ اقدامات لے رہی ہے، یہ صرف گمکس نہیں ہے، نظر آ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پرائیورٹی ہے، لیکن اس کو بھی پورے سال چلنا چاہیے۔ یہ کنٹینیو جنگ ہے، کوئی 4-5 مہینے کا سٹنٹ نہیں ہے۔ سارا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یا تو میڈیا کی مہربانی سمجھ لیں یا حکومت جو ہے اس کا جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، سینٹرل پنجاب کی جو انڈسٹریل بیلٹ ہے، پولیوٹیڈ انڈسٹریل بیلٹ، گجرات سے لے کے اور ساہیوال تک ہے، لیکن ہمیں ایسا تاثر ملتا ہے جیسے اسموگ جو ہے وہ صرف لاہور کے اوپر ہی اترا ہے، باقی علاقوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ کو کوئی خبر ہے؟
نہیں جی آئی تھنک یہ میڈیا کی بھی اس میں وہ ہے رول ان فرام دا میڈیا کہ وہ بھی لاہور پہ فوکس کرتے ہیں وچ از ٹھیک ہے. لاہور کی آبادی زیادہ ہے, یہاں پہ زیادہ متاثر ہونے والی عوام ہے, جتنی آبادی اتنے زیادہ لوگ متاثر ہوں گے. اور لاہور میں اسموگ ہوتی بھی زیادہ ہے کیونکہ اسموگ کی وجوہات میں گاڑیوں کا استعمال اور صنعتی استعمال زیادہ ہے, تو لاہور ویسے ہی ایک ایپی سینٹر سا بن جاتا ہے. لیکن باقی علاقوں میں پاکستان کے صرف پنجاب نہیں, باقی صوبوں میں بھی اسموگ یا ایئر کوالٹی جو ہے وہ خراب رہتی ہے, اور وہ سارا سال ہی خراب رہتی ہے. نہیں, میں سارا ابھی سینٹرل پنجاب پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے فیصل آباد ہیویلی انڈسٹریلائزڈ ڈویژن ہے, اسی طرح جو ہے گجرانوالہ ڈویژن ہے, وہاں کے جاننا چاہ رہا ہوں. وہاں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کون سا شہر ختم ہو گیا, کون سا شروع ہو گیا. کارخانوں کی ایک لمبی قطار چل رہی ہے, تو وہاں کتنا فوکس ہے جتنا لاہور پہ ہے, اگر آپ کو پتہ ہو. پنجاب حکومت نے اپنی سٹیٹمنٹس میں یہی کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ رائس گروئنگ بیلٹ پہ فوکس کریں گے ابھی, اور وہاں پہ رائس گروئنگ والے علاقوں میں اینٹی اسموگ اسکواڈ کی پریزنس ہوگی. وہ فارمرز تک, کسانوں تک جائیں گے, بات انہیں سمجھائیں گے, آگاہی کریٹ کریں گے. ایسا گجرانوالہ یا فیصل آباد یا ان شہروں کی جہاں پر صنعتی کارروائی زیادہ ہے, وہاں کی ابھی تک کوئی ایسا میرے نالج میں نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سارا. اب ظاہر کہ ان کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یار آپ کو پرسنلی کس طرح متاثر ہوئی ہیں اسموگ سے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہم اس دن بھی آپ نے بتایا تھا, اس دن بھی بتایا ہے, اس سب کی کم و پیش یہی کہانی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو لنگ کینسر کی جو انہوں نے اگزامپل دیا ہے نا یار, یہ اعلیٰ ہے. لیکن یار بس وہی بات ہے, کچھ شارٹ ٹرم میجرز ہیں, کچھ آپ کو لانگ ٹرم میجرز ہیں, اور کچھ لانگ ٹرم. کچھ آپ نے امیڈیٹ ریلیف کے لیے آپ نے چیزوں کو لاک ڈاؤن کرنا ہے.